نے ہی اپنے نانے دی حدیث بیان فرمائی، من حافظ من امتی 40 حدیثا ینتفعون بها بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما۔ پیغمبر فرمائیں اگر کوئی میری امت دا بندہ 40 حدیثاں یاد کرے اور پھر انہاں تے عمل کرے، فائدہ اٹھائے، اللہ بروز معاشر انہوں فقیہ اور عالم معاشر کرے سی۔ اور دوسرا فرمایا یا علی من حافظ من امتی 40 حدیثا یطلب بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ۔ فرمایا جیڑا بندہ 40 حدیث یاد کرے اللہ دی رضا اور آخرت دی کامیابی واسطے، حاشرہ اللہ یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا اللہ انہوں قیامت علیہ دڑے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین دے رلے معشور کرے سی، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ پھر پیغمبر فرما رہے ہیں معاشر جس تو بہتر سنگت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور تیسرے مقام تے فرمایا جو خالق اس نو عذاب جہنم نہ دے سی، جیڑا بندہ 40 حدیث یاد کر کے اور انہاں تے عمل چ کرے، زندگی دا حصہ چ بنائے۔ سرکار امیر المومنین پوچھے یا رسول اللہ اخبرنی ما هذه الاحادیث۔ امام حسین علیہ السلام راوی ہیں، میرے بابا نے پوچھے میرے نانا کولوں ولو 40 حدیث بیان نہیں چا فرمائندے تاکہ انہاں 40 حدیثاں تے جڑا بندہ عمل کرے وہ اس آجر دا حقدار بن جائے جڑا آجر تساں بیان فرما رہے ہو۔ پیغمبر اعظم نے وہ 40 حدیثاں بالکل مختصر ایک ایک جملہ میں جناب دی نظر کرنا چاہنا کہ کیڑیاں 40 حدیث پیغمبر نے فرمائیاں کہ اپنی زندگی دا حصہ بنا کے اس تے عمل کرو۔ انہاں جو فرمایا پہلی ان تؤمن باللہ وحدہ لا شریک لہ وتعبدہ ولا تعبد غیرہ۔ فرمایا وحدہ لا شریک، اللہ دے ایمان رکھے، اللہ دے نال کسی نو شریک نہ کرے اور اللہ دی عبادت بھی کسی نو شریک نہ کرے۔ یعنی پہلی فکر توحید، عقیدہ توحید، اللہ نو وحدہ لا شریک مند ہوئے، اللہ دی صفات، اللہ دی ذات اور اللہ دے افعال کسی نو شریک نہ کرے، چاہے نبی ہوئے، چاہے وزی ہوئے، چاہے امام ہوئے، انبیاء و اوصیاء و اولیاء اور ائمہ ہوئے، مقام عطا کرن والی ذات ہے، او خالق ہے، اے مخلوق ہیں۔ اور اس اللہ نے نہ انبیاء اور اوصیاء نے عظمت عطا فرمائی، اللہ دے علاوہ کینو خالق نہ مند ہوئے، اللہ دے علاوہ کینو رازق نہ مند ہوئے، اللہ دے علاوہ کینو محی و ممید نہ مند ہوئے، اللہ دے علاوہ کینو مدبر کائنات نہ مند ہوئے، نہ اللہ دی صفات اچ کینو شریک کرے، نہ اللہ دی ذات اچ کینو شریک کرے۔ لم یلد ولم یولد ہے، اس دے علاوہ کائنات اچ اور کوئی ایسی ہستی نہیں، وہ ایسی ذات ہے جے دے بچپن، بڑھاپا اور جوانی نہیں۔ لیکن پہلا فرمایا اللہ دے علاوہ کہیں دی عبادت نہ کرے، اللہ دے علاوہ کہیں شریک نہ کرے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ سَابِغٍ فِي مَوَاقِيتِهَا وَلَا تُؤَخِّرَهَا۔ فرمایا کامل وضو کر کے اول وقت نماز ادا کرے اور اپنی نمازیں تاخیر نہ کرے۔ فَإِنَّ فِي تَأْخِيرِهَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ غَضَبَ اللَّهِ۔ میرے آقا فرما رہے ہیں جیڑا بندہ بغیر وجہ دے اپنی نماز دیر نال پڑھ دے وہ اللہ دے غضب دا حقدار ہونا ہے۔ حالانکہ نمازی پڑھ رہے ہے، نمازی بہنجے سستی دوستاں کو بیٹھا رہی، فلاں کام کر رہی، فلاں کام، اگر کوئی جائز شرعی حاجت، اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، فرمایا بغیر علت، بغیر وجہ دے نماز تاخیر کرن والا، قرآن خالق فرمائے فویل للمصلین الذین ہم فی صلاتہم ساہون۔ اللہ پہ آدھے نمازیاں واسطے بھی بربادی ہے۔ کون نمازی؟ جڑے اوقات نماز دی حفاظت نہیں کریں دے بلکہ نماز غفلت کریں دے۔ یعنی نماز نو اولن اپنے اول وقت ادا کرو، اور فرمایا بے وضوء سابغ،
مکمل وضو جویں آل محمد نے فرمائے. پھر معصوم فرما رہے ہیں وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو. وَتَصُومَ شَهْرَ رمضان، ماہ رمضان دے روزے رکھو. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ وَكُنْتَ مُسْتَطِيعًا، اور اگر طاقت اور استطاعت رکھ دیں تو فریضہ حج ادا کر. اچھا اتنے معصوم نے نہیں فرمایا جو مجلس کرا لے یا زواری کریں ہوئے یا ماتمی ہوئے یا عزادار ہوئے یا نمازی ہوئے یا خمس و زکات دا بڑا پابند ہوئے یا مدرسے دا بانی ہوئے تو بہت چنگے کام کیتی ودے او جانے حج نہ کرے. نہیں، من عام لفظ ہے، جیں بھی واجب ہاتھ نہیں کیتا. جیڑا متقی تے پرہیزگار پہ ہوئے اگر حج دا تارک ہے واجب ہائی تے نہیں کیتی، پیغمبر فرمایا یہودی یا نصرانی ہو کے مرے. ڈھیر سارے بندے وہ جی اسا کربلا دی زیارت کرتے ہیں. معصوم فرمائے 70 حج دا ثواب ہے. میرے محترم 70 حج دا ثواب پیمانہ ثواب بیان ہویا، نہ کہ واجب معاف ہو گئی. واجب دی گردن تے ہے، بھاویں ہر سال کربلا دی زیارت کرے. کربلا دی زیارت واجب دی ادائیگی نہیں ہو سکتی. واجب حج وہ ہے جڑا اپنے طریقے نال جویں معصوم کر کے وکھائے واجب حج ادا کر کے آئے. وَلَا أَنْ لَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ، والدین نال ہی جہا سلوک نہ کر جو تینوں آگ کر چھوڑیں. وَلَا تَأْكُلْ مَالَ الْيَتِيمَ ظُلْمًا، فرمایا یتیم دا مال ظلم نال نہ کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُ الرِّبَا، فرمایا سود دا مال نہ کھاؤ. فرمایا سود دا مال کھانے والا بڑی سخت حدیث ہے. پہلے تا آیت قرآن دی، فرمایا سود کھاون والا انجے ہے جویں اللہ اور اللہ دے رسول دے خلاف تلوار بلند کیتی ہو. اللہ اور اللہ دے رسول دے خلاف جنگ ہے. سود دا کاروبار، سود تے پیسہ دیونا، سود دا کاروبار کرنا. اور دوسرا حدیث ہے معصوم دی، اتنے سخت جملے صرف چند امور دے متعلق مل دیں. فرمایا مال سود کھانے والا اور سود دا کاروبار انجے کرن والا ہے جویں اپنے محترم رشتے نال بدکاری کر رہے ہوئے. ماں اور بہن نال بدکاری کرن دے برابر. فرمایا سود دا پیسہ کھامنا. اور اس حد تک معصوم نے فرمایا سود دا کاروبار کرن والا میدان معاشر جاسی منہ والے پاسے ہو دیا انتا نکلی ہی ہو سن اور بدبو اتنی آ رہی ہو سی جو اہل جہنم پدا مقسم کہ کون بدبخت آ گئے جن دی اتنی بدبو پی آندی ہے. ذات توحید دی آواز آسی میرے منع کرن دے باوجود سود دا کاروبار کرن والا، سود کھاون والا جس تو عذاب بدبو تو اہل جہنم بھی پناہ پہ مانگے. فرمایا وَلَا تَشْرَبَ الْخَمْرَ وَلَا شَيْئًا مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ، معصوم فرمایا شراب مت پینا بلکہ کوئی بھی مشروب جو نشہ آور ہو اس کا استعمال مت کرنا. شراب، معصوم نے فرمایا شرابی نو سلام نہ کرو، بیمار ہو جائے عیادت نہ کرو، شرابی کو امانت نہ رکھو، شرابی نو دھی بہن دا رشتہ نہ دیو. والی خراسان امام رضا علیہ السلام اس حد تک فرمائے جنہوں پتہ ہے جو میرا ہونے والا داماد یا بہنوئی شرابی ہے پھر بھی اگر دھی یا بہن دا رشتہ دے وے رضا والا پہ فرمینے نیویں ہے جویں اپنے ہتھاں نال اپنی عزت و بدکاری دی طرف بھیج رہے ہو. میرے محترم فقط شراب نہیں، ولا شیئا من الاشربۃ المسکرہ، کوئی بھی ایسا شربت، کوئی بھی ایسا پانی، کوئی بھی ایسا مایا جڑا نشہ کاری تاری کر دے وے فرمایا مت استعمال کرو. بھنگ دے بارے کیا خیال ہے؟ کیا ہے زمرے جاسی یا نہیں؟ تے جڑا بندہ آکھے مولا دی نیاز ہے، جڑا بندہ آکھے پاک بوٹی ہے، اور جڑا بندہ بھنگ پی کے اور چرس پی کے ماتم میں کھڑا ہوئے اس کربلا تو سبق کیا حاصل کیتا ہے؟ اور جیڑا مجلس اور جلسے اور ماتم جلوس دا بانی آپ چرس اور بھنگ فراہم کر رہے ہوئے جو ماتمی آویں وہ اپنے آپ نو حسینی اکھاون دا کے حق رکھ دے، اس کے سمجھے کربلا کھولو. اور چرس اور بھنگ استعمال کر کے ماتم کرنے والا یا مجلس میں آنے والا یا دفتر میں بیٹھنے والا یا زندگی گزارنے والا اس کو کیا پتا
شرابی دے دربار کیویں کھڑیاں رہیاں علی دیاں دیاں. اس کربلا تو کیڑا سبق حاصل کیتے؟ اور جیڑی قوم جیڑے افراد چرس اور بھنگنو نیاز آکھیں کوئی تعلق نہیں کربلا نال، کوئی تعلق نہیں حسینیت نال، مذہب و ملت دی بدنامی دا سبب نو لوگ یزید دے نمائندے ہو سکتے مظلوم دے ماتمی نہیں. مظلوم دے ماتمی طہارت، پاکیزگی، نماز، روزہ، حج، مقصد کربلا، فکر کربلا، دھی بہن دی پہچان. حتیٰ کہ فرمایا بس آخری دو جملے وَأَن لَا تَرْكَنَا إِلَىٰ ظَالِمٍ وَإِنْ كَانَ حَمِيمًا قَرِيبًا. فرمایا ظالم دی حمایت نہ کریں بھاویں سکا بھرا کیوں نہ ہوئی، بھاویں جگری سجن کیوں نہ ہوئی. ظالم دے حق وچ گواہی نہ دیویں، ظالم دی حمایت نہ کریں، ظالم دے نال نہ ٹریں. اور پھر میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر ولا تشہدا شہادت الزور لأحد قریبا کان او بعیدا. کوئی قریب دا رشتہ دار ہوئی یا دور دا سجن ہوئی کدا جھوٹی گواہی نہ دیویں، جھوٹی گواہی نہ دیویں بھاویں باپ کیوں نہ ہوئی، جھوٹی گواہی نہ دیویں بھاویں سکا بھیڑا کیوں نہ ہوئی، جھوٹی گواہی نہ دیویں بھاویں مقابلے دشمن کیوں نہ ہوئی.